وجہ کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ، اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے، ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی ہے اس لیول کی. ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے، جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں لیکن بہت کم ریشو ہے، زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں، اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں جو بغیرت ہیں، ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو، اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے، زبردستی جائز نہیں ہے، اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے، میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی، میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا. یورپ امریکہ دیکھتے ہیں تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے، حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے، لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں، ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے. ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا، نہیں چھوڑ سکتے. وہ ہمارے یہاں اس لیے ملکی قانون کی وجہ سے، مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے. ٹھیک ہے ملکی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے لیکن اصل جو موٹیویشن، پاورفل موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے، وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے، چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا، ملک کی قانون ہے، نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا، چل رہا ہے. اللہ نے بنا دیا 1400 سال سے چل رہا ہے، ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے. گرمی میں بھی چل رہا ہے، جون جولائی میں بھی چل رہا ہے. ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے، وہاں بھی چل رہا ہے. صحیح ہے نا؟ عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا، اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے، کرو. اگر اچھا رشتہ ملتا ہے، نہیں ملتا پھر نہیں، اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو، دیر مت کرو. اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے، نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملکی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے. تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں، تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں، ہم 4 کر بیٹھے. کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار، اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی، میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں، دوستیوں کی طرف چلا جاؤں، تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں. نئی تہذیب کے انڈے ہیں، بولو گندے.